قرضہ معاف کرنا سنت ہے۔ قرآن مجید نے حکم دیا ہے کہ اگر کوئی شخص جس نے تم سے قرضہ لیا، بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جس نے قرضہ لیا ہو، اب تو نہیں ہوتا لیکن پہلے زمانے میں ہوا کرتا تھا، اب بھی لاکھوں میں کوئی ایک آدھ ہوتے ہوں گے ایسے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ قرضہ لیا ہو تو وہ اس کی نیت ہوتی ہے میں دے دوں گا، اس کے پاس اس کو امید ہوتی ہے ایک دو مہینے بعد مجھے پیسے مل جائیں گے، لیکن کوئی قدرتی حادثہ ہو گیا، بیچارہ غریب ہو گیا، تو پھر قرآن نے اس کے بارے میں ترغیب دی ہے وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ۔ بھائی سامنے والے کی پوزیشن دیکھو، اگر وہ بیچارہ تنگ دست ہو گیا ہے یا تنگ دست ہے، غریب ہے، لیتے ہوئے تو اس کی نیت یہی تھی کہ میں دے دوں گا، حادثے ہو جاتے ہیں دنیا میں، ہر ایک کے ساتھ حوادث ہوتے ہیں، تو اب کوئی وبال آ گیا ہے، کوئی مسئلہ ہو گیا تو اس کو مہلت دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے بارے میں، ایک شخص کے بارے میں اس کے جنتی ہونے کی بشارت دی، اور اس بیس پہ بشارت دی کہ وہ تنگ دست کو مہلت دیا کرتا تھا، یعنی وہ غریب لوگ جو قرضہ دینے کی جن میں استطاعت نہیں تھی ان کو مہلت دیا کرتا تھا، وہ یہ جنت میں جانے کا سبب ہے کہ اگر کوئی غریب ہے، قرضہ ادا کرنا اس کے لیے مشکل ہو رہا ہے تو آپ اس کو مہلت دیں۔ لیکن یہ پہلے زمانے کے غریبوں کی بات تھی، نیک لوگ تھے، قرضہ لیتے تھے دینے کی نیت سے، اور ان کو پتا ہوتا تھا کہ ہم اتنا ہے کہ کل کچھ کہیں سے ارینج کر کے دے دیں گے۔ آج کل جو مارکیٹ میں غریب چل رہا ہے، جو 99% کی بات کر رہا ہوں، 100% سارے لوگ کبھی بھی خراب نہیں ہوتے، لیکن 99.9% جو غریب مارکیٹ میں آج کل اویلیبل ہے، وہ قرضہ لیتے ہوئے بڑا مالدار شو کرتا ہے اپنے آپ کو۔ آپ اس سے پوچھتے ہیں تم 1 کروڑ روپے قرضہ لے رہے ہو تو دو گے کہاں سے؟ وہ کہتا ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، میرے تو بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، وہ ادھر میرے پہ اکاؤنٹ ہے، ادھر بھی اکاؤنٹ ہے، یہ ہے وہ ہے، دے دوں گا۔ اور کبھی میں، آپ دیکھیں وسیم سے جا کے پوچھا میں نے کبھی دینے میں تاخیر کی ہے، وہ تو جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، ٹوٹلی بے وقوف بنا رہا ہوتا ہے آپ کو۔ جو مارکیٹ میں غریب چل رہا ہے، میں اس غریب کی بات کر رہا ہوں، تو وہ اس کی نیت ہی نہیں ہوتی دینے کی، وہ کہتا ہے ابھی اس کو نچوڑو، بعد میں دیکھیں گے کون پھر دیتا کون ہے۔ کوئی قانون تو ہے نہیں، آپ کورٹ سے تو کسی سے پیسے نکلوا ہی نہیں سکتے، پولیس سے اگر آپ نکلوائیں گے نا تو پولیس کو اتنے دینے پڑیں گے کہ وہ آپ کہوں گے یار ڈائریکٹ میں اسی سے نکلوا لیتا۔ ہاں، جن لوگوں نے گنڈے بدماش رکھے ہوئے ہیں وہ نکلوا لیتے ہیں، الٹا لٹکا کے تشریفوں پہ چترول لگاتے ہیں اور نکلوا لیتے ہیں پیسہ۔ اس لیے وہ بات میں بار بار کہتا ہوں، میں مذاق نہیں کر رہا ہوتا، میں سیریس ہوتا ہوں کہ اس زمانے میں جو کسی کو پیسے دے وہ بڑا بے وقوف، اور جو لے کے واپس کر دے وہ اس سے بھی بڑا بے وقوف، اور جس کو ہماری یہ بات سمجھ میں نہ آئے وہ ان دونوں سے بڑا بے وقوف ہے۔ تو خیر کوئی مستحق ہو تو شریعت کا حکم یہی ہے کہ اس کو قرضہ دینا سنت ہے، اور اگر وہ تنگ دست ہو تو جو ہے اس کو مہلت دینا بھی سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب ہے، قرآن کی ترغیب ہے، تو اصل حکم تو یہی ہے۔ لیکن جو مارکیٹ میں ہو رہا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ گئے پیسے آپ کے، اور وہ بھی مستحق نہیں ہوتا، اور لے کے ہو رہے ہوتے ہیں، ماں مر رہی ہو آدمی پیسے لیتے ہوئے اچھا لگتا ہے، غریب ماں ہو بیچاری۔ آج کل پیسے کن کن چیزوں کے لیے لے رہے ہوتے ہیں، شو یہ کریں گے کہ میری ماں کو کینسر ہے، اور بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ لینے کے لیے لے رہے ہوں گے، وہ انویسٹمنٹ کے لیے۔ بھائی جتنا جیب میں ہے نا اس سے بزنس کرو، تو لالچ ہے لوگوں کی طبیعتوں میں، گھما پھرا کے آپ سے پیسے نکلوا رہے ہوں گے، بھائی بھائی سے پیسے لے کے واپس نہیں کرتا، شوہر بیوی سے پیسے لے کے واپس نہیں کرتا، پیر و مرشد اپنے مریدوں سے پیسے لے کے واپس نہیں کرتا۔ بڑا مارکیٹ میں پیسوں کے معاملے میں بھائی ہم بہت برباد ہو چکے ہیں، اس لیے یہ میں مذاق نہیں کر رہا ہوتا، پھر بھی سمجھ میں نہ آئے تو دے کے دیکھ لو، برباد نہ ہو جاؤ تو میرا نام بدل دینا۔ ہاں 99.9 ایسے ہی ہیں، 0.01 کچھ ہوں گے صحیح لوگ بھی ہوں گے، عجائب گھر میں رکھنے کے قابل ہیں وہ 1% لوگ، اس پہ ٹکٹ لگا دیں کہ یہ وہ بندہ ہے، میں نے اس کو 1 کروڑ روپے دیے تھے اور 1 سال کے قرضہ دیا تھا، اس نے 1 سال بعد واپس کر دیے۔ تو ایسا کوئی شخص آپ کو ملے نا تو عجائب گھر میں رکھ کے ٹکٹ لگا دیں، بہت بکے گا، آپ کے 1 کروڑ سے 2 کروڑ بن جائیں گے آپ کے اس ٹکٹ کے ذریعے۔ ہاں اگر وہ دے رہا ہے نا، یہ بھی ذہن میں رکھیں، ایسے نیک لوگ بھی ہیں کہ آپ نے 1 کروڑ روپے دیے 6 مہینے کے لیے، اس نے 6 مہینے سے پہلے 1 کروڑ دے دیے، تو اس میں زیادہ بڑا خطرہ ہے، اس کے فراڈی ہونے کا خطرہ ہے۔ میں کسی کو فراڈی نہیں کہہ رہا، کسی شخص کو زیادہ بڑا خطرہ ہے، اس لیے کہ یہ اعتماد بحال کر کے اب آپ سے 10 کروڑ روپے نکلوائے گا۔ لیکن یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی جب تک خود بھگتتے نہیں ہیں۔